ٹائپ 3 سویلائزیشن. کارڈیشیف اسکیل پر ٹائپ 3 سویلائزیشن وہ تہذیب ہے جس نے پورے کہکشاں کی توانائی پر قابو پا لیا ہو. یعنی صرف ایک پلانٹ یا ایک سٹار نہیں بلکہ بلینز آف سٹارز، تقریباً 10 کی پاور 36 واٹس توانائی. یہ وہ مقام ہے جہاں ایک اسپیشی اپنی موجودگی کو پوری گیلیکسی میں پھیلا دیتی ہے اور ملکی وے کی تمام خام طاقت کو استعمال کر سکتی. اگر ٹائپ 2 سویلائزیشن سٹار کی پاور کو کنٹرول کر سکتی ہے تو ٹائپ 3 سویلائزیشن پلینٹس کو سٹار شیفرڈ کرتی ہے. ستاروں کو ترتیب دینا، بلیک ہولز کو قابو میں لینا اور اپنی پہنچ کو 1,00,000 نوری سال تک بڑھانا. اس درجے کی ٹیکنالوجیز ہمیں تقریباً جادو جیسی لگیں گی. ڈائسن اسفیئر اب صرف ایک ستارے کے گرد نہیں بلکہ لاکھوں ستاروں کے گرد ہوں گے تاکہ لامحدود توانائی حاصل کی جا سکے. یہ عظیم ڈھانچے خود کار مشینوں، سیلف ریپلیکیٹنگ نینو سوارمز کے ذریعے تعمیر اور برقرار رکھے جائیں گے جو مختلف نظام شمسی میں جا کر ریسورسز گیدر اور انفراسٹرکچر بنائیں گے. وارم ہولز روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر اور رابطے کے لیے استعمال ہوں گے تاکہ اتنی بڑی دوریوں کے باوجود سوسائٹی مربوط رہے. وقت پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. کچھ علاقوں میں وقت کو تیز یا سست کرنا پاسبل ہوگا تاکہ وہاں کے ہیبیٹنٹس کی نیڈز کو سیٹسفائی کیا جا سکے. ٹائپ 3 سویلائزیشن کی نمایاں خصوصیات گیلیکٹک اسکیل انجینئرنگ ہوگی. پورے سولر سسٹم دوبارہ ترتیب دیے جا سکیں گے تاکہ توانائی کے حصول، استحکام اور رہائش کو بہتر بنایا جا سکے. بلیک ہولز کی انرجی پاور پلانٹس یا کمپیوٹیشنل مراکز کے طور پر استعمال کی جا سکے گی جہاں بے پناہ کش ثقل ناقابل تصور رفتار پر حساب کتاب کرے گی. ستاروں کو مانگ کے مطابق جلایا یا بجھایا جا سکے گا. آزاد گھومتے ہوئے سیارے روگ پلینٹس کو پکڑ کر ٹیرا فارمنگ کے ذریعے ہیبیٹیشن کے قابل بنایا جا سکے گا. گیلیکٹک ویدر جیسے تابکاری کی لہریں، گیما شعاؤں کے دھماکے یا سٹیلر ونڈز کو ایسے قابو کیا جا سکے گا جیسے ہم آج بارش پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی تہذیب میں زندگی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا تجربہ ہوگی. اب آپ کسی ایک ملک یا پلانٹ کے سٹیزن نہیں ہوں گے بلکہ ایک کہکشانی نیٹ ورک کا حصہ ہوں گے. کچھ لوگ انجینئرڈ ورلڈز پر رہیں گے جو دور دراز پلانٹس کے گرد گردش کریں گے. کچھ لوگ دیو ہیکل اسپیس ہیبیٹیٹس میں زندگی گزاریں گے جو چاند کے برابر بڑے ہوں گے، اور کچھ مکمل طور پر ڈیجیٹل حقیقتوں، ڈیجیٹل ریالٹیز میں رہیں گے جو کمپیوٹیشنل میگا اسٹرکچرز کے اندر موجود ہوں گے. کچھ بستیاں جسمانی وجود کو چھوڑ کر محض معلوماتی زندگی، انفارمیشن بیسڈ لائف اختیار کر لیں گی یا اپنی شعور کانشیسنس کو لائٹ ایئرز تک پھیلا دیں گی. آئیڈینٹیٹی چینج ہو جائے گی. ایک شخص ذہنوں کا مجموعہ ہو سکتا ہے، اے آئی کا گول ہو سکتا ہے یا بایولوجیکل اور ڈیجیٹل کا کمبینیشن. موت غیر ضروری یا بے معنی ہو سکتی ہے. ذہنوں کو بیک اپ، نقل یا منتقل کیا جا سکے گا. جسمانی فاصلہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا. میموریز، ایکسپیریمنٹس اینڈ تھاٹس ایڈوانسڈ کوانٹم یا گریویٹیشنل کمیونیکیشن کے ذریعے فوری طور پر ٹرانسفر ہوں گے. سوسائٹی ناقابل تصور تنوع رکھے گی. پوری گیلیکسی میں بے شمار ثقافتیں، انواع اور لائفز ایک ساتھ رہیں گی. کچھ علاقے خالص ورچوئل ہوں گے، کچھ بایولوجیکل اور کچھ ایسی انٹیلیجنس کے زیر اثر جو ہماری سمجھ سے بالکل باہر. حکومت یا تو انتہائی غیر مرکزی ڈی سینٹرلائزڈ ہوگی یا ایک کہکشاں یا کونسل کے ذریعے بیلنس قائم کیا جائے گا. اخلاقیات، ایتھکس، فلسفی اور مقصد اربوں سال اور بے شمار تجربات کے بعد نئی شکل اختیار کر چکے ہوں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم شاید ٹائپ 3 سویلائزیشن کو تب تک پہچان نہ پائیں جب تک وہ خود نہ چاہے. وہ اپنی توانائی کے نشانات چھپا سکتی ہے
اپنے میگا سٹرکچرز کو اوجل کر سکتی ہے یا ایسی شکلوں میں موجود ہو سکتی ہے جو بالکل بھی نظر آنے والے سگنل نہ نکالیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کہکشاں ہمیں خالی اس لیے دکھائی دیتی ہے کیونکہ ایسی تہذیبیں اتنے بلند درجے پر کام کر رہی ہیں جو ہماری موجودہ سمجھ سے کہیں آگے ہے۔